نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكته والناس أجمعين وقال امام ابو ذر الرازي رحمه الله اذا رأيت رجلا ينتكث احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زندیق۔ حضرات دی وقار بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شان کو بیان کرنا یہ ہر شخص کے لیے سعادت کی بات ہے۔ جن نفوس قدسیہ کی شان کو کائنات کی سب سے زیادہ افضل ترین ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، اور جن کی شان کو خود مالک کائنات بیان کرے، مجھ ایسا ناچیز ان کی شان کو کیا بیان کر سکتا ہے؟ پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فدائیوں کے اس ضلع میں اور صحابہ کے دیوانوں کے شاید سب سے بڑے شہر میں صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل سنت کے عقیدہ کے تحت ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان سے وابستگی، ان سے والہانہ پیار، یہ اہل سنت کے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ معنی و مفہوم یہ ہے، اس شخص کا عقیدہ کامل نہیں ہے جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت نہ رکھتا ہو۔ اور ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، اہل السنہ کے عقائد پر مبنی جتنی جامع کتابیں ہیں، شاید ہی کوئی کتاب ہو جس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے محبت کو عقیدہ و ایمان کا حصہ نہ لکھا گیا ہو۔ عقیدہ کی ایک مایہ ناز ترین کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر امام صاحب نے اس عبارت کو نقل کیا ہے، اور یہی میرا عقیدہ، یہی اہل سنت کا عقیدہ، یہی اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ کہا وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نَتَبَرَّعُ
من أحد منهم ولا نبغض من أحد منهم. کہا ہم محمد کے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں اور ان میں سے وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی کی محبت کے حوالے سے افراط و تفریط کے قائل نہیں ہیں. وَنُبْغِضُهُمْ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہم ان سب سے نفرت رکھتے ہیں جو نبی کے صحابہ سے بغض رکھتا ہو. کہا وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. اور نبی کے صحابہ سے محبت ایمان بھی ہے، دین بھی ہے، احسان بھی ہے، اور ان سے بغض کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، سرکشی بھی ہے. اور نبی کے صحابہ کی محبت کیوں ضروری نہ ہو؟ جنہوں نے نہ راتوں کو دیکھا، نہ لیل کو دیکھا، نہ نہار کو دیکھا، نہ دوپہروں کی چلچلاتی ہوئی دھوپوں کو دیکھا اور نہ ٹھٹھرتی ہوئی راتوں کو دیکھا. کہا کائنات کے امام آپ کا ادنا اشارہ آبرو ہو، ہم گردنوں کو کٹانا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، قیم علی ظہیر، علماء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، آواز علامہ، آواز علامہ، تلکار علامہ، شہداء اہل حدیث، شہید ملت علامہ احسان الہی تعین. اور سنو اور سمجھتے ہیں کائنات کے امام کے ان عظیم صحابہ کی گستاخیاں کریں گے، اہل سنہ خاموش رہیں گے. ایسا ہو سکتا؟ نہیں. شاہ صاحب کہہ رہے تھے ایسا ہو سکتا؟ نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے جنہوں نے کائنات کے امام ان کے دفاع کے اندر اپنی جانیں پیش کی، ہم ایسے نفوس قدسیہ کے دفاع کے اندر اپنی جانوں کو پیش کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اگر جہاد کے میدان کے اندر طلحہ بن عبید اللہ کائنات کے امام کے دفاع کے لیے اپنا سینہ تان سکتا ہے، تو ہم صدیق و عمر کے دفاع کے اندر اپنا سینہ تاننے کے لیے تیار ہیں. ہمارے پاس اور ہے گی کیا؟ کائنات کے امام کے یہ عظیم ساتھی، اللہ اکبر، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، کہا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد کلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته ثم وجد في قلوب ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد.
ثم جعلهم وزراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے زیادہ بہترین دل کائنات کے امام کا پایا، آپ کے مقام کو بلند کیا، آپ کو ختم نبوت کا وارث بنا دیا. پھر انبیاء علیہم السلام کے بعد لوگوں کے دلوں کو دیکھا، جن دلوں کو سب سے زیادہ بہترین پایا ان کو کائنات کے امام کا صحابی بنا دیا. ہم بہترین ترین دلوں والی جماعت کی توہین گوارا کر سکتے؟ ہم انشاءاللہ بہترین ترین دلوں والی جماعت کی توہین کو گوارا. کائنات کے امام نے کہا تھا، صحابہ کی ایسی عظیم شان. کائنات کے امام نے کہا، یاتی علی الناس یاتی علی الناس زمان، اللہ اکبر. کہا میرے صحابہ لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا، اللہ اکبر، فئام من الناس یغزو، لوگوں کا ایک لشکر نکلے گا غزوہ کے لیے. فیقال لہم، ان کے لیے کہا جائے گا، هل فیکم من رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال لهم نعم فیفتح لهم. کہا لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا، لشکر نکلے گا، لشکر وہ مشکل کا شکار ہوگا. ان میں سے کوئی اٹھے گا اور کہے گا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کائنات کے امام کے چہرے کو دیکھا ہے؟ کہا آواز آئے گی، ہاں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس صحابی کی برکت کی وجہ سے جو ہے فتح عطا کر دے گا. اور صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. کائنات کے امام نے کہا پھر دوبارہ زمانہ آئے گا، پھر اعلان ہوگا، هل فیکم من رأى من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ کے صحابہ کے چہرے کی زیارت کی ہو، یعنی تابعی کے چہرے کی زیارت کی ہو؟ کہا کہے گا ہاں ہوں. کہا اللہ اس کی برکت کی وجہ سے فتح عطا کر دے. کہا پھر دوبارہ زمانہ آئے گا اور کیا کہا جائے گا؟ هل فیکم، یہاں پہ کہا جا سکتا تھا تم میں سے کوئی ہے جس نے تابعین کے چہرے کو دیکھا ہو، لیکن ایسا نہیں کہا. هل فیکم من رأى من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں کوئی ایسا ہے جس نے ان کو دیکھا ہو جنہوں نے کائنات کے امام کے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا؟ کہا کہیں گے ہاں ہے. کہا رب ان کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے پھر فتح عطا کر دے گا. صحابہ کی برکت وہ تابعین تک پہنچتی رہی. اور آج کوئی بدبخت کہے کہ خود صحابہ ایمان والے نہیں تھے. یاد رکھو. اور حضرت شہید کہا کرتے تھے تو ابو بکر کو نہیں مانتا، ہم سے کیوں لڑتا ہے؟ ابو بکر کو ہم نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا ہے، ہم نے خلافت عطا کی ہے. ابو بکر کو خلیفہ، جس کائنات کے امام نے خود اپنی زندگی کے اندر جس کی طرف اشارہ کیا ہو، بات کرنی ہے تو جا کے وہاں سے کر. اور پھر کہا ابو بکر کو
ابا نے مانا, ابو بکر کو علی نے مانا, علی کے بیٹوں نے مانا, ان کے بیٹوں نے مانا. کوئی چوڑا چمار نہ مانے تو کیا پرواہ ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اہل حدیثوں بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. آج ایک بات نہایت اہم سمجھتے ہوئے کہہ دیتا ہوں. آج وہ چھوٹا سا طبقہ صرف اپنے نظم کی وجہ سے اس کو یہ جرت حاصل ہے کہ وہ نبی کے صحابہ کے خلاف بکواس کرتا ہے. اور آج ملک کے اندر اہل حدیث ایک بڑی تعداد کے اندر ہونے کے باوجود نظم اور سٹریٹ پاور کی کمزوری کی وجہ سے کئی مرتبہ دفاعی پوزیشن پہ نظر آتا ہے. آج ضرورت ہے اس امر کی, صرف صحابہ کرام کے دفاع کے حوالے سے نہیں, آج کفر و الحاد وہ ہمارے گھروں کے دروازوں پہ دستک دیے ہوئے. آج ان کے راستے میں بند باندھنا چاہتے ہیں. میں راستے میں اکاڑا میں تقریر کرتے ہوئے بتایا, چند روز قبل ڈیفنس کراچی کی ایک ویڈیو چل رہی تھی. ایک گھر کی چھت کے اوپر ایک پرچم پاکستان کا اور دوسرا پرچم LGBTQ کا. یہ کون ہے؟ یہ ایک تنظیم ہے دنیا کے اندر, اس سے اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے. اور اس تنظیم کا موٹو کیا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہے, زنا کرنا چاہے, اس کو اجازت ہے. اس کا جسم ہے, اس کی مرضی ہے. اگر کوئی لڑکا لڑکے کے ساتھ, اگر کوئی ٹرانسجینڈر کے ساتھ, جتنے بھی یہ حرام رشتے اور تعلق ہیں, اگر کوئی قائم کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے. پاکستان کے اندر ایک نمائندہ سوسائٹی کے اندر, ایک بڑی سوسائٹی کے اندر سرعام پوری جرت کے ساتھ اس تنظیم کے پرچم کو لہرایا گیا ہے. اور آج جشن آزادی منایا گیا. افسوس کی بات ہے لاہور پریس کلب کے اندر بیٹھے ہوئے مداری وہ باجے بجا رہے تھے. یہ ہمارے ملک کے قبلہ و کعبہ کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں, اور ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے. صرف مسجدوں کے اندر جلسے سن لینا, خطبہ علماء کو سن کر واہ واہ کر لینا, یہ کافی نہیں ہے. آج افرادی قوت کے لوہے کو منوانا بے حد ضروری ہو چکا. اور وہ افرادی قوت کا لوہا کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں, سیکولرزم کے ایجنٹوں کو, کفر و الحاد کے ایجنٹوں کو یہ بات باور کروانے کے لیے کہ اگر کفر اور الحاد اس کی حمایت میں کوئی بھی تم عمل کرو گے تو بند باندھنے والے اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان میدان میں موجود ہوں گے. نعرہ تکبیر, ابتسام الہی ظہیر, قیم الہی ظہیر, مرکزی جمعیت اہل حدیث, اہل حدیث یوتھ فورس, ترجمان مسلک اہل حدیث. آج اگر ہم نے بند باندھنے کے حوالہ سے صحیح معنوں کے اندر کوئی مؤثر اقدامات نہ کیے تو یاد رکھو سوشل میڈیا کے ہتھیار کو کفر اور الحاد استعمال کرتے ہوئے آج ہمارے گھروں کی دہلیز پہ گھس چکا ہے.
کبھی ہمیں مذہبی گھرانوں کے بچوں کے زبانوں سے یہ جملے ادا ہوتے ہوئے اسی ملک کے اندر سنائی دیے کہ نبی کریم معاف فرما دیا کرتے تھے گستاخ رسول کو، ہم کیوں جو ہے وہ اس کو سزا دلوانے پہ تلے ہوئے؟ کیا ایسے نعرے تم نے نہیں سنے ہیں؟ ایسی باتیں ہم نے اپنے بچوں اپنے نوجوانوں سے نہیں سنی ہیں؟ اور مجھے یہ یاد آیا مولانا عبد الخالق شہید قدوسی شہید رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہمارے پھپھا بھی ہیں ابو بکر قدوسی حافظہ اللہ، انہوں نے یہ بات بیان کی، کہا مجھے ایک اہل حدیث کے نمائندہ شخص، کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں صرف جھنجھوڑنے کے لیے یہ بات کر رہا، ایک نمائندہ عالم دین، اس کے بیٹے نے یہ بات کہی، کہا قدوسی صاحب یہ داڑھی یہ نمازیں صرف بابا جان کے ڈر سے اور خوف سے ہیں، ورنہ اندر سے الحاد جو ہے وہ سرایت کر چکا ہے، ملحد ہو چکا ہوں۔ کیا ہم اپنے نوجوان کی فکری تربیت کے لیے بھی کوئی کام اور کوئی لائحہ عمل بنانے کے لیے سنجیدہ ہیں؟ اور سچی بات یہ ہے، یہ میرے بھائی یہ کیا کریں؟ یہ گلیوں میں بازاروں میں مارے مارے پھرتے ہیں، لیکن کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار ہے تو جی بھائی فلاں قاری صاحب کو بلا لیں، فلاں خطیب صاحب کو بلا لیں، ہم جلسہ کرواتے ہیں۔ سنجیدگی سے غور و فکر کرو، آج بہت جلسے بہت کانفرنسیں کروا لی، دو میدانوں کے اندر انتہائی سنجیدہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اپنے نوجوان کی فکری تربیت، ذہن سازی، کفر و الحاد کے پروپیگنڈا سے اس کو بچانے کی کوشش۔ آج کیوں انجینئر محمد علی مرزا جیسا لعین اور ملعون شخص وہ ہمارے نوجوان کے ذہن کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے نوجوان کی رگوں کے اندر حب رسول، حب اصحاب رسول کے ٹیکے اور انجیکشن کو نہیں لگایا۔ ہم نے ان کو عقیدہ الولا والبراء نہیں پڑھایا ہے۔ اور آج کیوں گستاخ صحابہ جرت کے ساتھ صحابہ کی گستاخی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور کوئی بدبخت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں اس لیے وہ گروہ ہمیں کافر سمجھتا ہے اس بنیاد پر کہ ہم ابو بکر عمر و عثمان ان کی سیدنا علی پہ فضیلت کے قائل ہیں، جس کے ہم دلائل رکھتے ہیں، اور وہ بدبخت خود سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام انبیاء سے افضل برسر میڈیا کہہ رہا ہے۔ وہ سیدنا علی کو ہم گناہگار اور مجرم ہیں، ہمارے لیے ہر پابندی ہے اس لیے کہ ہم علی المرتضی سے افضل ابو بکر عمر کو مانتے ہیں، عثمان و ذوالنورین کو مانتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی شکنجہ نہیں ہے، وہ علی المرتضی کو تمام انبیاء سے افضل مانتا ہے۔ کیا ختم نبوت کے حوالے سے کوئی ضابطہ نہیں ہے؟ آج یاد رکھو، پوری جرت سے یہ بات کہتا ہوں، ہم صحابہ کی عظمت بیان کریں گے اور گستاخ رسول کے اور گستاخ اصحاب رسول کے سینے پہ چڑھ کے بیان کریں گے۔ ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم محمد کے صحابہ کی عظمت، ان کی شان برسر منبر برسر بازار بیان کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ بیان کرو گے، نوجوانوں پہ محنت کرو گے، ان کو علماء سے جوڑو گے، علماء سے ان کی وابستگی کو بناؤ گے،
اہل حدیث یوتھ فورس کے ہم قدم ہو کر اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کی افرادی قوت کا لوہا منواؤ گے؟ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں اپنی قوت کا لوہا منواؤ گے؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برق گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ ہم سب جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو جنت کے اندر جمع فرما۔ اللہ ہمیں اس کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرما۔ اللہ ہم سے دفاع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عظیم کام لے۔ اللہ ہم سے نفاذ کتاب و سنت کا عظیم کام لے۔ اللہ اس ملک کے اندر کتاب و سنت کا بول بالا فرما۔ اللہ اس ملک کے اندر کتاب و سنت کا بول بالا فرما۔ اللہ اس ملک کے اندر کتاب و سنت کا بول بالا فرما۔ اللہ پوری دنیا کے اندر اہل اسلام کی مدد فرما۔ اللہ کفر و طاغوت کو نیست و نابود فرما۔ اللہ ملک کے اندر موجود جتنے بھی اسلام کے حامی ہیں ان کی نصرت فرما۔ اسلام کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا کر، اگر قسمت میں ہدایت نہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ پوری دنیا کے اندر مجاہدین کی مدد فرما۔ اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ کشمیر، برما، چیچنیا، بوسنیا، شام، اللہ جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں، افغانستان، یا اللہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ جتنے لوگ یہاں پر اپنی حاجات کو لے کر آئے ہیں یا اللہ ان سب کی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ اللہ شیخ محمد ندیم سعودی عرب والے، ان کے والد غلام محمد جنگ کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہوں، اللہ ان کو معاف فرما۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں یا اللہ قیامت کے روز ہم سب کو سرخرو فرما۔ یا اللہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، سب کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔